نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے اٹھنے کی سنتیں چل رہی ہے۔ کل بتایا تھا کہ جب آدمی نیند سے اٹھے تو اپنے آنکھوں اور چہروں پر ہاتھ ملے اور اٹھنے کی دعا پڑھے اور مسواک کرے۔ یہ تین چیزیں بتائی تھی، اور آج یہ ہے کہ اب جب نیند سے بیدار ہو گئے تو اب کپڑے آدمی کو تبدیل کرنے ہوتے ہیں، رات کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اتار کر دوسرے کپڑے پہننا یا کسی بھی وقت کپڑے تبدیل کرنا، کپڑے نئے بدلنا، دوسرے پہننا۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ آپ نے قمیض پہننی ہے، بنین پہننی ہے، اس کے بعد واسکٹ یا ویسٹ کوٹ یا کوٹ یا جرسی جو بھی ہے، تو پہلے اس کے اندر دایاں بازو اندر داخل کریں، پھر بایاں بازو اس کے اندر داخل کریں۔ اسی طرح شلوار ہے، پاجامہ ہے، جو وہ دایاں پاؤں پہلے اندر، پھر بایاں پاؤں اندر۔ اور جوتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے دایاں پاؤں اس کے اندر دائیں جوتے میں ڈالو۔ دستانے ہیں تو پہلا دایاں دستانے کے اندر دایاں ہاتھ۔ الغرض جسم اور بدن سے جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کو جب پہننا ہو تو اس کی ابتدا دائیں طرف سے کرنی ہے، اور جب ان کو اتارنا ہو تو بائیں طرف سے شروع کرنا۔ کہاں سے؟ قمیض اتارنی ہے، شلوار اتارنی ہے، پاجامہ ہے، جوتا ہے، جو بھی ہے، دستانہ ہے، تو بائیں ہاتھ سے بائیں طرف سے شروع کرنا۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ اس کے بعد بیت الخلاء جانا پڑتا ہے آدمی کو، تو بیت الخلاء میں جانے کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اب سرسری تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں اندر داخل کریں اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اندر جائیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، اللہ کے پیارے نبی کی بتائی ہوئی پیاری پیاری دعائیں ہمیں جو ہے نا یاد کرنی چاہیے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ہر موقع محل کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی، اور اس میں کیا ہے کہ بس انسان کا ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے، اللہ سے اس کا تعلق رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں جانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو جوتا پہن کر جانا ہے اور سر کو ڈانپ کر جانا ہے، ڈانپ کر ڈھک کر جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو جوتا پہن کر جاتے تھے اور سر کو ڈانپ کے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جب آتے ہیں نا تو مسجد میں رومال بھی رکھ دیتے ہیں، ٹوپی بھی رکھتے ہیں اور ننگے سر جاتے ہیں بیت الخلاء میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت الخلاء میں ٹوپی پہن کر لے جانا شاید ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ ادب کے خلاف نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ ننگے سر نہیں جانا چاہیے بیت الخلاء میں۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام ہمیں بتایا نا جی، تو اس میں انسان کے روحانی فائدے بھی ہے، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ جسمانی طور پر بھی انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ غلاظت سے اور جراثیم سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، روحانی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب نکلنا ہے بیت الخلاء تو دایاں پاؤں نکالنا ہے اور دعا پڑھنی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ دعا ہے، یہ بیت الخلاء میں جانے کے طریقہ۔ تو یہ تین سنتیں ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی سنت کیا ہے کہ جب کپڑا جسم سے متعلق دائیں طرف سے پہننا ہے اور بائیں طرف سے اتارنا ہے، اور پھر بیت الخلاء میں جانا ہے تو جوتا پہن کر سر ڈانگ کر جانا ہے، بائیں پاؤں اندر داخل کرنا ہے، دعائیں پڑھتے ہوئے اندر جانا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ جو سنت آپ کو بتائی جاتی ہے نا، یہ ہمیں تب ازبر یاد ہوگی کہ جب یہ کام کرنے کا موقع ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائے
کہ یہ جو اس کے متعلق ہم نے سنتیں پڑھی ہے سنی ہے اس کے مطابق میرا عمل ہے یا نہیں ہے. تو جب اس کے مطابق ہمارا عمل آ جائے گا تو وہ خود بخود یاد ہو جائے گا. حضرت ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کا دروازہ ہے. علم جب آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ عمل کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے. عمل کا تو جب عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ یعنی عمل میں آ جاتا ہے تو علم محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب عمل کا دروازہ نہیں کھلتا ہے تو علم رخصت ہو جاتا ہے، پھر یاد ہی نہیں رہتا. تو اس لیے اس کو کیا کرنا ہے، جو عمل کا دروازہ ہے اس کے اندر علم کو داخل کرنا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.